آج مسئلہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کی نگرانی میں 3 رکنی ایک بینچ بنا، جس نے مبارک ثانی جو پٹیشن وہاں پر دائر کی گئی، اور یہ بات ذرا پیش نظر رہے کہ یہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مبارک ثانی کا مسئلہ کیا تھا، یہ بھی ذرا یہیں پر ذہن میں رکھیں۔ پٹیشن نمبر 1054L 2023 میں جو پٹیشن دائر ہوئی، یہ مبارک ثانی کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک مدرسۃ الحفظ، یہ مرزائیوں نے کھولا، ذرا غور کرتے جانا، مدرسۃ الحفظ، اس کی تقریب عائشہ اکیڈمی اور مدرسۃ البنات، یہاں پہ یہ ایک تقریب ہوئی، اور اس بندے نے مبارک ثانی نے وہاں پر قرآن مقدس کی ایک تفسیر جس کا نام ہے تفسیر صغیر، وہ تقسیم کی، اور اس تفسیر کے اندر قرآن مقدس کے مفہوم کو ایسا توڑ کر مروڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ بندہ مسلم اسے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جو صحیح آخرت کا مفہوم ہے، جہاد کے مفہوم ہے، وہ مفہوم ہی بدل دیے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہوئی، انہوں نے مبارک ثانی کے خلاف پٹیشن دائر کی، اور اس کا نمبر 1054L 2023، اور اس کا فیصلہ آ گیا 6 فروری 2024 کو۔ جیسے ہی فیصلہ سامنے آیا، اہل اسلام کے اندر تشویش پیدا ہو گئی، کیونکہ اس فیصلے کے اندر، یہ فیصلہ جو ہوا اس کے اضطراب کی وجہ یہ تھی کہ اس فیصلے کے اندر جو پہلے سے طے شدہ اصول تھے ان کو چھیڑ دیا گیا، اور اس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں وہ طے شدہ اصول کیا تھے، انہیں چھیڑ دیا گیا، اور پھر نئے سرے سے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ چھیڑخانی کا احساس لوگوں نے لے لیا۔ اب یہاں پر نظر ثانی کی پٹیشن دائر کر دی گئی، کیونکہ پہلے جو تھا اس کا فیصلہ ہوا وہاں 6 فروری 2024 کو، اہل اسلام کے اندر تشویش پیدا ہوئی، پھر نظر ثانی کی پٹیشن دائر کر دی۔ اب وہ جو پٹیشن دائر کی گئی اس کے مطابق اس کا فیصلہ 24 جولائی سن 2024 کو کر دیا گیا۔ نظر ثانی کی جو پٹیشن تھی اس کا فیصلہ بھی آ گیا، مگر عجیب بات یہ کہ اس فیصلے کے اندر قادیانیوں کو ایک خاص حلقے کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ جو یہاں پر فیصلہ کی کاپی میں جز نمبر 42 جو ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ یہاں پر انہیں تبلیغ کی اجازت ہے، اور اس کے الفاظ بھی میں عرض کرتا ہوں محدود انداز میں۔ اب مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی اس بات پر کہ اس سے پہلے جو پہلے حکم جاری کیا جا چکا تھا اور کہا جا چکا تھا ان کا ایک خاص حد کے اندر بھی تبلیغ کرنا مشروط تھا کہ جب یہ پاکستان کے ضابطے کو، قانون کو تسلیم کریں۔ پاکستان کا ضابطہ تو ان کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سادہ سی ایک بات ہے، اتنے صاحبان علم بیٹھے، عقل والے بیٹھے ہیں، آج تک کبھی بھی قادیانیوں نے اپنا اندراج ایز اے نان مسلم کہیں کسی جگہ پر رجسٹرڈ کروایا؟ پاکستان کا قانون ضابطہ بڑی بحث و تمہیز کے بعد جب یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ قادیانی کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں دائرہ اسلام سے خارج، اب یہ قانون بھی ہے، دین کا مسئلہ بھی ہوا، ساتھ قانون بھی ہوا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو جب غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اب انہیں حقوق اقلیتوں کے اس وقت دستیاب ہوتے ہیں کہ جس وقت پہلے اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اور آج تک مرزائیوں نے اپنے آپ کو قانون کے سپرد نہیں کیا کہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہیں جیسے ہندوؤں کی سیٹیں ہیں، سکھوں کی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہاں پر اقلیتوں کی سیٹیں موجود ہیں، کیا کبھی بھی ان کی طرف سے یہ کہ ہم اقلیت ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا قانون کے حوالہ سے جو قانون کے طلباء ہیں غور کریں، جو شخص قانون نہیں مانتا، کیا اس کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں کیا اسے وہ سہولتیں دستیاب ہو سکتی ہیں؟ ایک آدمی آ جاتا ہے وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں، قانون نہیں مانتا، جی میں نہیں مانتا قانون، بھائی اس کو جو سہولتیں دستیاب، ممکنہ سہولتیں اسے دستیاب نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت نظر ثانی کی پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے اس کے بعد تو فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے میں بھی تبلیغ کا حق دستیاب ہو گیا کہ مرزائی لوگ جو ہیں یہ خاص 4 دیواری کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، آگے بڑھیں۔ جب یہ پٹیشن دائر ہو گئی نظر ثانی کی، اس کو بھی واضح کر دیا گیا، اب اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ یہاں پر جو اب فیصلہ ہو چکا ہے کیا اب یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا؟ جو اس وقت عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے اور مسلمانوں کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے، بطور خاص پاکستانی اہل پاکستان تشویش میں ہے کہ جو چیز پہلے طے شدہ تھی، اب اس طے شدہ چیز کو
پھر سے چھیڑ دیا گیا۔ کیا نظر ثانی کی پٹیشن کے بعد بھی ان اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ عدلیہ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور یہ قانون ساز ادارہ ہماری پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، یہ اس کے ہاتھ میں بھی، چونکہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 188 اس میں ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے، اس کا مفہوم یہ ہے سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجلس شورا، وہ پارلیمنٹ، وہ ان قانون ساز اداروں کی یا بذات خود اپنے ہی کسی فیصلے کے بارے میں پھر سے بھی وہ تجزیاتی کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے عدالت تو دوسروں کے سامنے جو تشویش پائی جا رہی ہے، عدالت کو چاہیے کہ یہاں پر واضح کر دیں، یہاں پر جو اتنی وضاحتیں کی جاتی ہیں، تو یہاں پر اس بات کو لے کر آرٹیکل 188 کے مطابق یہاں پر کسی بھی فیصلے یا کسی بھی حکم نامے پر عدالت عظمیٰ نظر ثانی کر سکتی ہے، تو اس طرح سے اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کر سکتی ہے تاکہ اہل پاکستان کی تشویش تو ختم ہو۔ اچھا، یہ کام ہمارے قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک سادہ سی بات کر کے آگے چلتا ہوں، جندہ کھائیے عمدہ گائیے، کھاتے سرکار کا ہو، نام مصطفیٰ پر ووٹ لیتے ہو، مصطفیٰ کی ناموس پر مر مٹنے کا عہد اس کا افشا کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہو، اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر کیا یہاں پر یہ جو پیراگراف 42 نمبر میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا ختم نہیں کیا جا سکتا؟ پیراگراف نمبر 42 بطور خاص حساس پوائنٹ ہے، ذرا غور کرو، کیا پارلیمنٹ آج اسی پیراگراف وہاں پر دفعہ 298C سے پہلے آج اگر واقعتاً پارلیمنٹ والوں سننا، ذرا آپ کے توسط سے میں قومی اسمبلی کے کارکنان سے میں توجہ لینا چاہوں گا، اگر مخلص ہو، اگر محبت مصطفیٰ کے اندر گم ہونے کا ادعا کرتے ہو، اگر ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو، تو آؤ دفعہ 298C کے شروع میں کیا یہ اتنے لوگ ہو پاس نہیں کر سکتے؟ پاس آج بھی کر لو کہ یاد رکھنا کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ 298C پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ چند الفاظ، چند کلمات، اگر یہ چند کلمات یہ 298C پر آج پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، قومی اسمبلی فیصلہ کرتی ہے، سینٹ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آج 298C پر چند لفظوں کا اضافہ کر دو کہ جو کچھ اس کے اندر تحریر ہے اس پر کوئی عدالت، کوئی بعد میں آنے والا فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا، آؤ یہ کام تم کر جاؤ، تمہارا قبر کے اندر استقبال میرا مصطفیٰ فرما لے گا۔ بات ذرا غور کریں، آج بات کی جاتی ہے کہ مرزائیوں کو اپنی چار دیواری میں تبلیغ کرنے دو۔ پہلی بات تو یہ چار دیواری میں یہ رہتے نہیں ہیں، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، ہمارے ساتھی دوست ہیں چیچا وطنی کے، ان تک تفسیر صغیر بذریعہ ڈاک پہنچی، تو پھر چار دیواری تو نہ رہی۔ اب چار دیواری کے اندر رہ کر یہاں پر اگر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یہ تبلیغ شروع کر دیں اور بندہ کہے جی میں تو چار دیواری میں ہوں، کوئی مرزائی کہے، قادیانی کہے جی میں تو چار دیواری میں ہوں، اور چار دیواری کے اندر یہاں پر رہتے ہوئے تبلیغ کی جاتی ہے، اسے 3-4 چیزوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ امن امہ کا مسئلہ پیدا نہ ہو، وہاں پر قانون کی پابندی کی جائے، اخلاقیات کے تابع ہو کر ان تین چیزوں کی موجودگی میں اقلیتیں اپنی تبلیغ کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا تبلیغ کرنا اپنے مندر کے اندر، گردواروں کے اندر، وہاں پر یہ عیسائی لوگ گرجوں کے اندر، بھئی ان کا تبلیغ کرنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے قانون پاکستان کو مانا، وہ اقلیت میں ہوئے، آج پاکستان بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں اندر رہیں اور جو کچھ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک آپ کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا قانون مانا۔ میں عدالت عظمیٰ سے یہی گزارش کرتا ہوں، تجزیہ کریں کیا جن کے بارے میں کہ یہ چار دیواری میں تبلیغ کر سکیں، کیا ان لوگوں کے متعلق کوئی شخص و بانگے دہل کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں قانون کو تسلیم کر لیا ہے؟ قادیانیوں نے اپنے لیے قانون کو تسلیم نہیں کیا، کیوں نہیں چلاتے وہاں پر بغاوت کا مقدمہ؟ کھلے بندوں کچھ لوگ آپ کے سامنے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہاں پر دہشت گردوں کے پیچھے جیسے گورنمنٹ پڑتی ہے، یہ سرحدی دہشت گرد ہیں، کیا نظریاتی دہشت گرد ان کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا؟ افسوس کی بات ہے۔ اور یار ذرا غور کریں، آزادی کی جو یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر آزادی ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو آزادی ہونی چاہیے جیسا کہ قانون اجازت دیتا ہے، چار دیواری کے اندر تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے جیسا کہ قانون اجازت دیتا ہے، مگر قانون اسے اجازت دیتا ہے جو قانون کو مانتا ہے،
قانون کو ماننے والا پاکستان میں رہتا ہے، سکھ ہے، اسلام پاکستان اسے اجازت دیتا ہے، عیسائی ہے، پاکستان کا قانون اسے اجازت دیتا ہے، چونکہ اسے عیسائی نے پاکستان کے آئین کو مانا۔ کیا آج قادیانی پاکستان کا قانون یہ مان رہا ہے؟ جب نہیں مانتا تو ایکشن لیا جائے۔ تم دہشت گردوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو بارڈر ایریا میں، اور دہشت گرد تمہارے آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اب یہاں پر جو پیراگراف 42 میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بڑا خطرناک ہے، اب ذرا سنیے، میں وہ عبارت ہی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کمی بیشی نہ ہو جائے۔ آئینیوں، قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا، یہ وہ فیصلہ جو یہاں پر دیا گیا ہے، عدالت عظمیٰ نے دیا، کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے۔ اب ذرا غور کریں، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آئی۔ اگلی بات ذرا غور طلب ہے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقررہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ اب یہ وہ جملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے مراکز کے اندر تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ بھئی یہ حق اسے ملے، یہ حق اسے ملے اور ملنا چاہیے۔ ان اقلیتوں کو حق ملنا چاہیے جو قانون پاکستان کو تسلیم تو کریں، جو قانون پاکستان کو تسلیم ہی نہ کریں انہیں حق کیسے مل سکتا ہے؟ اور پھر اور اس سے پہلے 298C کے ذرا مندرجات کو پیش نظر رکھ، جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بات آج کا فیصلہ جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا ہے، پیراگراف نمبر 42۔ اب یہاں پر 298C کے مندرجات جو اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے تعزیرات پاکستان کے حوالہ سے، اس کی عبارت کو ذرا آپ غور کریں۔ 298C، قادیانی گروپ وغیرہ کا شخص جو خود کو مسلمان کہے یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرے، قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے معصوم کرتے ہیں، ان کا کوئی شخص نمبر 1 بالواسطہ یا بلا واسطہ، باقی چیزیں شاید یاد نہ رہے مسلمان، 298C یاد رکھنا، یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور عدالت عظمیٰ بھی اس پیراگراف 298C کے مندرجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اہل پاکستان کے لیے تسلی کا باعث بنے کہ یہاں کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے، قادیانیوں میں سے جو یہ کام کرے، نمبر 2 یا اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے موسوم کرے، نمبر 3 یا الفاظ کے ذریعہ سے، زبانی ذریعہ سے، تحریر کے ذریعہ سے، نقوش کے ذریعہ سے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور پرچار کرے، نمبر 4 دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، تو یاد رکھنا کہ اس کی 298C کے مندرجات میں یہ درج ہے۔ ان 5 کاموں میں سے کوئی کام بھی جب قادیانی گروپ کا کوئی فرد کرے گا، خود کو مسلمان ظاہر کرے، خود کو الفاظ کے ذریعہ سے وہ مسلمان کا حامی ہونا ظاہر کرے، تبلیغ کا اجرا کرے، وہ اپنے نقوش کے ذریعہ، الفاظ کے ذریعہ، کلمات کے ذریعہ اس کو آگے ظاہر کرے اور لوگوں کو اسلام کی طرف کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں دعوت دے، جس قادیانی نے ان 5 چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اس کے لیے 3 سال کی سزا ہے، 3 سال کی سزا۔ اور یہ مظہر فرید اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، 298C اس کے مندرجات کو پڑھیں۔ یہاں پر ذرا غور کریں، جب یہ بات واضح آ گئی کوئی قادیانی خود کو مسلم ظاہر نہیں کر سکتا، تو انتظامیہ والوں آنکھوں پہ پٹی تم نے کیوں باندھی؟ کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے؟ جب 298C میں لکھا جا چکا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کو اسلام سے موسوم نہیں کر سکتے، یہ خود کو مسلمان کہتے پھر رہے ہیں، انتظامیہ والوں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اسے ہٹا نہیں سکتے۔ تیسری بات، الفاظ کے ذریعہ سے، کلمات کے ذریعہ سے، تحریر کے ذریعہ سے، نقوش کے ذریعہ سے خبردار کوئی قادیانی اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ کیا یہ قادیانی کام نہیں کر رہے؟ نمبر 4 دوسروں کو قادیانیت کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ کیا آج یہ لوگ اپنی طرف راغب نہیں کر رہے؟
اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دینا. یہ جو قادیانی یہ 5 کام کرتا ہے وہ اس کی سزا 3 سال ہے. یہ نہیں کر سکتے. ہاں ہندو قابل احترام پھر بھی ہے کہ اس نے باہر بھی لکھا ہے کہ میں ہندو ہوں, اندر بھی کام وہی کرتا ہے جو ہندو کرتے ہیں. سکھ لائق احترام ہے پاکستان کے اندر کیونکہ اس نے باہر بھی لکھا ہے کہ میں سکھ ہوں, اندر بھی وہی کام کرتا ہے جو سکھ کرتے ہیں. کیا یہاں پر ننکانہ صاحب میں سکھوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا؟ کیا سندھ کے اندر ہندوؤں کو تحفظ نہیں دیا جاتا؟ بھائی انہوں نے ماننا ہے ہم سکھ ہیں, انہوں نے ماننا ہے ہم ہندو ہیں. عیسائی ہمارے قابل احترام ہیں, ان کے گرجوں کے اندر وہ صلیب کے نشان کیا نہیں بنے ہوئے؟ بھائی انہوں نے پاکستان کے قانون کو مانا ہے اور قادیانیوں نے پاکستان کے قانون کو نہیں مانا. اس مسند پہ بیٹھ کے میرا کلیم یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے قانون کو نہیں مانا, یاد رکھیں کہ پاکستان کا فرض ہے کہ اس کے تشخص کو نہ مانے, کیونکہ یہ تو ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے. جس ملک کے اندر بندہ رہتا ہے, شہریت کا حامل ہوتا ہے, وہ اس کے قانون کو تسلیم کرتا ہے. لہذا یہاں پر 298C جو پہلے سے طے شدہ ہے, یاد رکھیں کہ اس طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں پر آج کوئی پارلیمنٹ, کوئی عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ کر لیا جائے تو پھر بچت ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز پاس نہیں کی جا سکتی جو 298C کے ساتھ ٹکر کھاتی ہو. یہ پہلے فیصلہ ہو چکا. اور یہ بات ہم لڑائی کے تو قائل نہیں ہیں, ہم گفت و شنید کے قائل ضرور ہیں, لیکن کس کو روکیں گے؟ اگر کوئی بندہ مشتعل ہو کر لٹ برداری کر لیتا ہے کہ میری بات کو مانا یا 298C کو مانو, اور بھائی اسے 298C کو سامنے رکھو, پھر پیراگراف نمبر 42 کو پڑھو, جو اس کے اندر تضادات ہیں, تصادم ہے, اسے ہٹاؤ, قوم کا اضطراب ختم ہو. اور میں محترم جناب چیف جسٹس صاحب محترم عیسیٰ فائز صاحب سے یا اپنے ان سارے ساتھیوں سمیت یہ کہنے میں حق بجانب ہوں, 298C پہلے سے طے شدہ معاملہ اسے سامنے رکھ کر پھر یہ پیراگراف نمبر فیصلے کا 42 اسے سامنے رکھ کر جو تضادات ہیں انہیں دور کر کے قوم کے اضطراب کا ختم کیا جائے. اور یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطہ سے ہمارا فرض ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑا آدمی ہو, کوئی بڑی شخصیت ہو, اسے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. ایک بڑا آدمی ہے, وہاں پر وہ کیچڑ کے قریب کھڑا ہے, اسے نہیں پتا چل رہا. بھائی چھوٹے کا فرض ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہلا دے کہ انکل جان, چچا جان, تایا جان, بھائی جان, بھائی آپ کے ساتھ ہی کیچڑ ہے, کہیں آپ کے کپڑے لتھڑ نہ جائیں. پارلیمنٹ والوں, عوامی حلقے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں تمہاری خاموشی کی وجہ سے تمہارے کپڑے لتھڑ نہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تم اسی کشمکش گو مگو میں رہو اور فیصلہ نہ دے سکو, اور تمہارے خلاف فیصلہ وہ مدینہ منورہ میں ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو. اگر اپنے حق میں عدالت عظمیٰ فیصلہ لینا چاہتی ہے, اگر مدینے والے کا فیصلہ پارلیمنٹ اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں, وہ افراد اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کہہ کر آگے بڑھنا ہوگا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.